نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ یوسف قرضاوی صاحب کی کتاب دین میں ترجیحات، اس کا ہم مسلسل مطالعہ کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں ایک باب ہے منہیات کی ترجیحات۔ اس کا مطالعہ پچھلی 2 نشستوں سے جاری ہے اور آئندہ بھی 1-2 نشستوں میں جاری رہے گا۔ آج کا موضوع ہے گناہ صغیرہ کی قسمیں۔ گناہ صغیرہ کی قسمیں۔ کبائر کے بعد ان محرمات کی باری آتی ہے جن کی حرمت قطعی ہوتی ہے۔ انہیں شارع نے لمم یا محقرات کے الفاظ سے یاد کیا ہے۔ یہ ایسے گناہ ہیں جن سے شاید ہی کوئی شخص محفوظ رہا ہو۔ عموماً کسی نہ کسی دور میں آدمی ان میں مبتلا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے ان کو کبائر سے الگ کیا جاتا ہے۔ یہ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو 5 وقتہ نمازوں، نماز جمعہ، رمضان کے روزوں اور اس میں قیام اللیل سے بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث صحیح میں آیا ہے۔ 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک، یہ سارے اعمال اپنے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ رواہ المسلم عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ 5 نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک اور رمضان اگلے رمضان تک، یہ سارے اعمال اپنے درمیانی گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، بشرطے کہ کبائر سے اجتناب کیا جائے۔ اور صحیحین میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ متفق علیہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم یغتسل فیہ کل یوم 5 مرات فہل یبقى علی بدنہ من درنہ شیء فذلک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہ الخطایا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم میں کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس میں نہائے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہ جائے گا؟ یہی حال 5 نمازوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صحیحین ہی میں ایک روایت ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام اللیل کیا، اس کے پچھلے گناہ معاف کیے جائیں گے۔ بلکہ یعنی یہ متفق علیہ حدیث ہے عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ بلکہ قرآن نے تو یہ بھی بیان کیا ہے کہ آدمی صرف اتنا کرے کہ کبائر سے بچے تو صغائر کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا۔ فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 31 میں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم من سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔
اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کرتے رہو جن سے تمہیں منع کیا جا رہا ہے تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ساقط کر دیں گے اور تم کو عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ رہا کبائر کا معاملہ تو انہیں توبۃ النصوح کے سوا کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی۔ صغائر کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان میں عام طور پر انسان مبتلا ہوتے رہتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب اپنے بندوں میں سے محسنین اور اچھے لوگوں کا ذکر کیا تو ان کی صرف یہ صفت بیان کی کہ وہ کبائر اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت نمبر 36 اور 37 میں، وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر بھی ہے اور پائیدار بھی۔ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور اگر غصہ آ جائے تو درگزر کر جاتے ہیں۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت نمبر 31 اور 32 میں، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة۔ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے، تاکہ اللہ برائی کرنے والوں کو ان کے عمل کا بدلہ دے اور ان لوگوں کو اچھی جزا سے نوازے جنہوں نے نیک رویہ اختیار کیا، جو بڑے بڑے گناہوں اور کھلے کھلے قبیح افعال سے پرہیز کرتے ہیں، اللہ یہ کہ کچھ قصور ان سے سرزد ہو جائے۔ بلا شبہ تیرے رب کا دامن مغفرت بہت وسیع ہے۔ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جنہوں نے احسان کیا اور جن کے لیے حسنہ ہے، یعنی وہ کبائر اور فواحش سے اجتناب کرتے ہیں سوائے لمم کے۔ سلف کی ایک بڑی جماعت سے لمم کی تعریف میں روایت کیا گیا ہے کہ یہ کسی وقت گناہ کی طرف مائل ہونا اور دوبارہ اس کی طرف نہ لوٹنا، خواہ وہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابو صالح فرماتے ہیں، مجھ سے اللہ تعالیٰ کے قول اللمم کے بارے میں پوچھا گیا تو میں نے کہا کہ یہ وہ گناہ ہے کہ آدمی ایک بار اسے کرے اور پھر اس کے پاس نہ جائے۔ پھر میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا، لقد اعانک علیہا ملک کریم، ایک معزز فرشتے نے اس میں تیری مدد کی ہے۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ لمم ان گناہوں کو کہتے ہیں جو کبائر کے علاوہ ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری یہی روایت ہے، جیسا کہ ان سے صحیح بخاری میں مروی ہے، میں نے لمم کی اس سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں دیکھی جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ہر چیز میں زنا کا اپنا حصہ رکھا ہے جسے وہ ضرور پائے گا۔ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا، آنکھ کا زنا دیکھنا، زبان کا زنا بولنا ہے، نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے اور فرج اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے۔ ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالہ فزن العین النظر وزن اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتہی والفرج یصدق ذلک ویکذب۔ اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کے لیے ہر چیز میں زنا کا اپنا حصہ رکھا ہے جسے وہ ضرور پائے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا، زبان کا زنا بولنا، نفس تمنا اور خواہش کرتا ہے اور فرج اس کی تصدیق یا تکذیب کرتا ہے۔ مسلم نے بھی اسے روایت کیا ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا سننا، زبان کا کلام کرنا، ہاتھ کا پکڑنا اور پاؤں کا چلنا ہے۔ العینان زناہما النظر والأذنان زناہما الاستماع واللسان زناہ الکلام والید زناہ البطش والرجل زناہ الخطا۔
آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا سننا، زبان کا کلام کرنا، ہاتھ کا پکڑنا اور پاؤں کا چلنا ہے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحیح قول جمہور کا ہے، اور وہ یہ کہ لمم چھوٹے گناہوں کو کہتے ہیں، جیسے دیکھنا، چھونا، چومنا وغیرہ۔ یہ جمہور صحابہ اور تابعین وغیرہ کا قول ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہ، مسروق رحمۃ اللہ علیہ اور شعبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے۔ یہ قول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کے خلاف نہیں ہے جو ان سے دوسری روایات میں منقول ہوا ہے، جس کے مطابق لمم یہ ہے کہ گناہ کبیرہ کی طرف عارضی طور پر متوجہ ہو اور پھر اس کی طرف دوبارہ نہ آئے۔ لمم کا لفظ یا تو دونوں کو متناول ہوگا اور دونوں باتیں درست ہوں گی، یا یہ کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس شخص کے گناہ کو بھی لمم میں شامل کیا ہے جو ایک بار گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے اور اس پر اصرار نہیں کرتا، بلکہ زندگی میں ایک بار اس سے صادر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اس بات کو دیکھا ہے کہ جس شخص نے گناہ کبیرہ کا بار بار ارتکاب کیا ہوتا ہے اس کے حق میں وہ بڑا ہو کر عظیم اور سخت ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فقاہت اور ان کی علمی گہرائی کا ایک نمونہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ایک دو مرتبہ تو مسامحت کر لیتا ہے، البتہ خوف اس شخص کے بارے میں ہے جو گناہ کو اپنے لیے عادت بنا لے اور اس کا کئی بار ارتکاب کرے۔ یہ بھی ہے کہ شریعت خواہ لمم اور صغیرہ گناہوں پر کتنی ہی مسامحت کرے مگر اسے معمولی سمجھنے اور اس پر دوام اور اصرار کرنے سے پھر بھی محتاط رہنے کا حکم ہے، کیونکہ چھوٹی چیز جب ایک اور چھوٹی سے ملتی ہے تو وہ بڑی ہو جاتی ہے۔ اس طرح صغائر انسان کو کبائر کی طرف کھینچتے ہیں اور کبائر اسے کفر کی طرف کھینچتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ معظم النار من مستغر الشرر، بڑا الاؤ چھوٹی چنگاری سے بنتا ہے۔ وَمُعَظَّمُ النَّارِ مِن مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ، بڑا الاؤ چھوٹی چنگاری سے بنتا ہے۔ اسی وجہ سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے، چھوٹے سمجھے والے گناہوں سے بچو۔ چھوٹے گناہوں کی مثال ایسی ہے جیسے کچھ لوگ کسی وادی میں پڑاؤ ڈالیں، ایک ادھر سے ایک لکڑی لے آئے اور دوسرا ادھر سے ایک لکڑی لے آئے۔ اس طرح وہ اتنی لکڑیاں جمع کر لیں جس سے وہ اپنے لیے کھانا پکا سکیں۔ چھوٹے گناہوں کا اگر آدمی مواخذہ کیا جائے تو وہ اسے ہلاک کر دیں۔ چھوٹے گناہوں اگر آدمی مواخذہ کیا جائے تو وہ اسے ہلاک کر دیں۔ اسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان الفاظ میں نقل کیا ہے، چھوٹے گناہوں سے بچو۔ یہ جب انسان کے اوپر جمع ہوتے ہیں تو اسے ہلاک کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے مثال پیش فرمائی کہ کچھ لوگ ایک ویران جگہ میں پڑاؤ ڈالیں، اس قوم کا کام اس طرح انجام پائے کہ ان میں سے ایک آدمی نکلے وہ ایک لکڑی لے آئے، پھر دوسرا نکلے وہ بھی ایک لکڑی لے آئے، یہاں تک کہ سارے مل کر بڑی تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں اور اسے ایک بڑی آگ بھڑکا لیں، پھر اس پر جو چاہیں پکائیں۔ اسے احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی متفرق لکڑیاں جب جمع ہو گئیں تو انہوں نے ایک بھڑکتی ہوئی عظیم آگ کو جنم دیا۔ یہی کام چھوٹے گناہ بھی کرتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مومن اپنے گناہوں کو ایک پہاڑ کی طرح دیکھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اس پر گر جائیں گے، اور منافق اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے اس کی ناک پر مکھی آ کر بیٹھ گئی ہے۔ وہ اسے اس طرح اور اس طرح کرتا ہے، یعنی ہاتھ ہلا کر اسے اپنے سے دور ہٹا دیتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین کی کتاب التوبہ میں ان صغائر کا ذکر کیا ہے جو صغائر کو کبائر میں بدل دیتے ہیں اور کبائر کے حجم میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے کہ آدمی گناہ کو معمولی سمجھے اور معصیت کو حقیر جانے، حتیٰ کہ بعض سلف نے کہا ہے کہ جس گناہ کے بارے میں معاف نہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب کرنے والا کہتا ہے
کاش کہ میرا پچھلا گناہ بھی اس طرح ہوتا جیسا کہ یہ ہے۔ ان امور میں سے ایک اور امر گناہ پر جہر کرنا اور بے شرمی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کل امتی معافن الا المجاہرین، میرے تمام امتیوں کو معافی ہوگی سوائے مہاجرین کے۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہاں ایک ضروری امر ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ کبیرہ کے ساتھ بعض اوقات حیا، خوف اور اس کو بڑا سمجھنے کا احساس مل جاتا ہے تو وہ اسے صغائر میں شامل کر دیتے ہیں، اور کبھی صغیرہ گناہ کے ساتھ حیا کی کمی، بے پرواہی اور خوف شامل ہو جاتا ہے تو یہ چیز اسے کبائر کے ساتھ جوڑ دیتی ہے، بلکہ اسے ان کا بلند ترین مرتبہ دیتی ہے۔ اسی طرح کبھی ایک ہی معصیت ہوتی ہے مگر اس کا ارتکاب کرنے والے شخص یا اس کے حالات کے لحاظ سے اس کے گناہ میں فرق ہوتا ہے۔ چنانچہ غیر شادی شدہ کے زنا اور شادی شدہ کے زنا میں فرق ہوتا ہے، جوان اور بوڑھے کے زنا میں بھی فرق ہوتا ہے، اور اسی طرح پڑوسی کی بیوی یا اس شخص کی بیوی سے زنا کرنا جس کا شوہر جہاد میں شریک ہو، یا محرم عورت کے ساتھ، یا رمضان کے دنوں میں یا حرم میں زنا دوسرے حالات میں زنا سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ ہر چیز کا اللہ کے ہاں مقررہ حساب ہوتا ہے۔ اس مقام پر علامہ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت خوبصورت بیان ہے، اس کے فائدے کی خاطر ہم اسے یہاں نقل کرنا چاہتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں وہ محرمات جن کی حرمت قطعی ہو کتاب و سنت میں مذکور ہیں، جیسے سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد ہے قل تعالوا اصل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق۔ ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ یہاں سے لے کر تیسری آیت کے آخر تک یہ بیان کیا گیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں ارشاد ہے قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ ان سے کہو کہ میرے رب نے جو چیزیں حرام کی ہیں وہ تو یہ ہیں بے شرمی کے کام، خواہ کھلے ہوں یا چھپے، اور گناہ اور حق کے خلاف زیادتی، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ تم کسی ایسے کو شریک کرو جس کے لیے اس نے کوئی سند نازل نہیں کی ہے، اور یہ کہ اللہ کے نام پر کوئی ایسی بات کہو جس کے متعلق تمہیں معلوم نہ ہو کہ وہ حقیقت میں اس نے فرمائی ہے۔ بعض آیات میں کسی ایک نوع کے ساتھ مخصوص محرمات کا ذکر کیا گیا ہے، اسی طرح بعض مقامات پر کھانے پینے کے محرمات کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک مقام یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 145 میں ارشاد ہے قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ۔ ان سے کہو جو وہی میرے پاس آئی ہے اس میں تو میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر حرام ہو، الا یہ کہ وہ مردار ہو، یا بہایا ہوا خون ہو، یا سور کا گوشت ہو کہ وہ ناپاک ہے، یا فسق ہو کہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ دوسرا یہ کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 میں ارشاد ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی چیز ایسی نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ایک اور آیت میں ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 115 وما اہل لغیر اللہ بہ، اور ایسی چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو،
وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی کو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ محرمات نکاح کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 23 میں ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تم پر حرام کی گئیں تمہاری مائیں اور بیٹیاں وغیرہ، تفصیلیں آ گئے۔ کمائی کے حوالے سے محرمات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 میں ارشاد ہے، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ سنت میں تو بہت سے محرمات کا ذکر آیا ہے، جیسے فرمایا، ان اللہ حرم بیع الخمر والمیتۃ والخنزیر والاصنام، اللہ تعالیٰ نے شراب، مردار، سور اور بتوں کی خرید و فروخت کی حرام کی ہے۔ دوسری جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ اذا حرم شیئا حرم ثمنہ، اللہ تعالیٰ جس چیز کو حرام کرتا ہے اس کی قیمت بھی حرام ہوتی ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نیز فرمایا، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام و علیکم حرام، تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری عزتیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، چنانچہ معلوم ہوا کہ جس چیز کی حرمت پر کتاب و سنت میں تصریح ہو وہ حرام ہوتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہی اور وعید اور تشدید مل جائیں تو اس سے بھی حرمت کے معنی لیے جاتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 میں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ شراب اور جوا اور یہ آستانے اور پانسے، یہ سب گندے شیطانی کام ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی۔ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے۔ پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ جب مطلق نفی ہو اور اس کے ساتھ وعید نہ ہو تو اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ اس سے حرمت کے معنی لیے جائیں گے یا نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کے نزدیک اس سے حرمت کے معنی لینا درست نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں سلام بن نبی مطیع نے بتایا، انہوں نے ابن ابی ذخیلہ سے اور انہوں نے اپنے باپ سے نقل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کشمش سے منع فرمایا ہے، یعنی ان دونوں کو ملا کر کھانے سے۔ میرے پیچھے ایک آدمی بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے پوچھا کیا فرمایا؟ میں نے کہا فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور اور کشمش کو حرام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے میری بات سنی اور فرمایا تم نے جھوٹ بولا ہے۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کیا آپ نے ابھی یہ نہیں فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے؟ اگر یہی بات ہے تب تو وہ حرام ہی ہے۔ انہوں نے کہا کیا تم اس کی گواہی دیتے ہو؟ سلام کہتے ہیں کہ گویا وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہی کا اصل حکم کیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جلیل القدر علماء کرام جیسے احمد اور مالک سے نقل کیا ہے کہ وہ اس چیز پر لفظ حرام کا اطلاق کرنے سے اجتناب کرتے تھے جس کی حرمت یقینی نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس میں کسی طرح کا شبہ پایا جاتا تھا یا اس کی تحریم کے بارے میں اختلاف ہوتا تھا۔ امام نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بعض ایسی چیزوں کو ناپسند کرتے تھے جنہیں وہ حرام بھی نہیں کہتے تھے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ مکحول نے مجھے کہا اس پھل کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جسے کچھ لوگوں کے سامنے پھینک دیا جاتا ہے اور وہ اس کو لوٹ لیتے ہیں؟ ہمارے نزدیک تو یہ مکروہ ہے۔ انہوں نے کہا یہ حرام ہے۔ میں نے کہا ہمارے نزدیک تو یہ مکروہ ہی ہے۔ انہوں نے یہ کہا یہ حرام ہے۔ ابن عون کہتے ہیں کہ ہم اسے مکحول کے قول کی وجہ سے ناپسند کرتے ہیں۔ جعفر بن محمد کہتے ہیں میں نے ایک آدمی سے سنا کہ وہ قاسم بن محمد سے پوچھ رہا تھا کیا موسیقی حرام ہے؟
قاسم اس پر خاموش رہا۔ سوال پھر دہرایا گیا، قاسم پھر خاموش رہا۔ سوال تیسری بار دہرایا گیا تو اس نے کہا حرام وہ ہے جو قرآن میں حرام کیا گیا۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کے سامنے حق بھی لایا جائے اور باطل بھی، تو ان میں سے کس میں موسیقی ہوگی؟ سائل نے کہا باطل میں۔ قاسم نے کہا پھر تم اپنے دل سے پوچھو۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ فرما رہے تھے وہ چیزیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان میں سے بعض حرام ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے کہ پھوپھی کے ساتھ بھتیجی کو اور خالہ کے ساتھ اس کی بھانجی کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے، یہ حرام ہے۔ رواہ البخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی و ابن ماجہ عن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی جلد سے منع فرمایا، یہ بھی حرام ہے۔ اسے ابو داؤد، ترمذی اور نسائی اور حاکم نے سعید بن ابی عروبہ سے نقل کیا ہے۔ اس طرح کی اور بھی کئی اشیاء انہوں نے ذکر کی، ان میں وہ اشیاء بھی ہیں جن سے منع فرمایا گیا ہے مگر وہ ادب کی نوع سے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ آج ہم نے گناہ صغیرہ کی قسمیں اس بارے میں مطالعہ کیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا صحیح فہم اور ادراک نصیب فرمائے اور تمام گناہ صغیرہ سے بچنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔